السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان۔ نیوز کیفے میں اور میری ٹیم کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں؟ کیسا آپ کا ویکنڈ گزرا؟ کیا کیا؟ کیا کھایا؟ کیا پکایا؟ کہاں کہاں گئے گھومنے پھرنے؟ بچوں کے ساتھ کیا کیا کیا؟ شاپنگ کی یا بچوں کو کوئی تفریحات پہ لے کے گئے، امیوزمنٹ پارک لے کے گئے یا کسی اور جگہ پہ لے کے گئے؟ بچوں کا ہی ویکنڈ ہوتا ہے اور بچے ماں باپ کا ناک میں دم کر دیتے ہیں کہ انہیں جو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے یا انہوں نے اپنی پلاننگ ویکنڈس کے حوالے سے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور بچوں کے ایگزامس بھی ختم ہوئے ہیں، کچھ ان کے جو ٹرمز ہوتے ہیں وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں اور بچے بس لگے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے اور پہلے سے پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کہیں پہ کسی سے ملنا ہو یا کہیں جانا ہو تو آپ اپنے ویکنڈ کو جمع رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں کھانا پکانا، پارٹی، آنا جانا، یہ سب تو لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ زندگی میں رمق پیدا کرنے کے لیے، زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کبھی آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کچھ پلاننگ کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ یا پھر وہی دوبارہ ہفتہ شروع ہوتا ہے اور پھر پیر سے لے کے جمعے تک اسی طرح کی ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک محنت اور ایک طویل ہفتہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ کاموں کے حوالے سے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو رکتا ہی نہیں ہے؟ یا پھر اپنے لیے بھی کبھی سوچا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ آئی شوڈ ہیو ٹو ڈو سم ورک، لائک اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس سے ہمارے گھر کو فائدہ ہونا ہو لیکن میری ذات کو ضرور فائدہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ زبردست ہوں گے، تندرست اور توانا ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی فیملی پہ اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے، پازیٹیولی آتا ہے۔ ان کو ایک اچھی ماں کے روپ میں آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ ان کو ملتے ہیں، آپ کے تھاٹس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آتا ہے، آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہوتی ہیں اور آپ کے گھر کا ماحول پازیٹیو ہوتا ہے۔ ایک ہی اورا ہے جو پازیٹیوٹی کا جو کریٹ ہوتا ہے جس سے آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار اور محبت والا ہوتا ہے۔ تو جناب ویری ہیپی گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ آج کے اگر ٹاپک کے حوالے سے میں جاؤں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ہسٹری کے حوالے سے بتاتی چلوں۔ آج کے دن کے حوالے سے اے پی ایم ایس آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بات کرنا اگر نہیں کی تو زیادتی ہوگی۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں اور ان 10 سالوں میں کوئی سال یا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب آپ کے ذہن میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی آہ و بکا اور چیخ و پکار نہیں آتی ہو۔ کس طرح ظالموں نے، جن کو نامعلوم افراد کہا جائے، میں نامعلوم افراد اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ان کو معلوم بھی ہو جائے تو اب تک ان کا سدباب نہیں ہو سکا، ان افراد نے اسکول میں گھس کے کس طرح معصوم بچے اور اساتذہ کو تقریباً 147 افراد کو قتل کر دیا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس ٹرانسمیشن میں موجود تھی اور وہ ٹرانسمیشن میں کر رہی تھی، ایکسٹینڈڈ ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی اور آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے مجھ سے وہ ٹرانسمیشن ہو نہیں پا رہی تھی، آنسوؤں کا ایک ایسا گولا میرے گلے میں پھنس جاتا تھا جب ایک کسی بچے کی لاش ملتی تھی، کبھی کوئی بینچ کے نیچے سے، کبھی کسی کرسی کے نیچے سے، جن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ظالموں نے وہ زخم، وہ دکھ، وہ درد ہمارا بھر کے نہیں دیا، گو کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام بھی بہت کیا، بڑے دلاسے دیے اور جو ورثہ تھے، ان بچوں کے ماں باپ تھے، ان کا زخم ابھی تک تازہ ہے۔ تو ہم ان سب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ان بچوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آج ان بچوں کی عمروں کے حوالے سے بات کی جائے تو کتنے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، بڑی کلاسوں کے بچے بھی تھے، لیکن ان ماں کے لختے جگروں کے حوالے سے اگر جتنی بھی بات کی جائے اور جتنا بھی ان کے دکھ میں شریک ہوا جائے اتنا کم ہوگا۔ یہ ایسی قیامت صغریٰ تھی جو آرمی پبلک اسکول پہ ڈھا دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 53 سال پہلے ایک اور قیامت صغریٰ ڈھائی گئی جو سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس میں ہم نے پاکستان کو دو لختہ ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کبھی انسان یہ سوچے کہ کسی ایک جسم کا ایک حصہ کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو وہ کتنے تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس جسم کے اس حصے نے ایسا گرو کیا بنگلہ دیش کے نام سے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور ہم پاکستانی آج بھی اس وقت کو رو رہے ہوتے ہیں۔ 53 سال گزر گئے سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، لیکن ہمارا دل ابھی بھی ان لوگوں کے ساتھ اور ان جو ہمارے بنگلہ دیشی بہن بھائی تھے ان کے ساتھ اسی طرح سے دھڑکتا بھی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ساتھ سب کو لے کے آگے بڑھ سکیں۔ تو جناب، ملک دو لختہ ہو یا زندگی اور جسم کا حصہ دو لختہ ہو، تکلیف ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ تو دونوں تاریخی چیزیں تھیں جو کہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یاد دلا سکیں کہ ہم تاریخ کے کن پنوں کے اوپر زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر بات ملک کے حوالے سے کی جائے، اپنی زندگیوں کے حوالے سے کی جائے تو آج ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم بات کرتے ہیں معاشی، کبھی ہم معاشرتی طور پہ بات کریں۔ معاشی حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں پاکستان کے حوالے سے اسپیسیفک بات کری ہوں۔ پاکستان
पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसमें ये कहा जा रहा है कि 6% शरह में कमी हुई है। भाई मुझे तो नज़र नहीं आता कि कहाँ पे कमी हुई है। महंगाई की शरह के हवाले से बात की जाए तो मैं जब अगर बाजार जाऊँ तो मुझे कोई भी चीज़ कम हुई भी नज़र नहीं आती। लोग कहते हैं कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है, वो कौन से लोग हैं? वो लोग नहीं है, बेसिकली गवर्नमेंट है जिनके आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि महंगाई की शरह में 6% कमी आई है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी शुजात बनी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? शुजात, हम पहले बात करेंगे, हमने जैसे अभी आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से बात की, सकूत ढाका के हवाले से बात की, क्या वाकई महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आई है, बतदरीज आई है या वाकई एक साथ आई है? और 6 सालों में महंगाई की शरह क्या थी और अब क्या है? शुजात, आप बताइएगा, आपको लगता है? क्योंकि मुझे तो बहरहाल नहीं दिखता कि अगर महंगाई में कहीं कमी आई है। अगर आप आवाम से पूछें, लोगों से पूछें, तो वो कहते हैं जी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत कहती है कि जी जो आदाद शुमार बताते हैं महंगाई में कमी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो आज 16 दिसंबर, अल्लाह ताला जो है उन स्कूल के बच्चों को जो है उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे परवरदिगार। और ये बहुत बड़ा सानिया है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते और ना हम इस सानिया को भूल सकते हैं, क्योंकि ये आने वाला मुस्तकबिल था हमारा जिनको बर्बाद कर दिया गया, शहीद करा, बर्बाद करा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये समझते हैं कि ये एक हादसा है। कितने ऐसे हादसा भी कर देंगे तब भी हमारे पाकिस्तान को दुश्मनान ममालिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला रहम करे हमारे पाकिस्तान पर, हमारे इदारों पर। अच्छा देखें, बात ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि महंगाई जो है वो बहुत कमी आ चुकी है, इसमें गवर्नमेंट ये कहती है। गवर्नमेंट तो बहुत सारी बातें करती है, अगर देखा जाए। बात ये कि छोटी सी बात करते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ही अब कमी आ चुकी है, तो वो मेरे साथ चलें, आप भी मेरे साथ चलें। आप देखें दूध क्या लीटर मिल रहा है, ठीक है, अंडे क्या दर्जन मिल रहे हैं, गोश्त का किलो मिल रहा है, सब्जियां क्या मिल रही हैं। आप यकीन माने ना माने कि मैं प्रीवियस भी एक निजी चैनल में बैठा हुआ था, मैंने बोला था ये बात कि डिप्टी कमिश्नर कराची का, डिप्टी कमिश्नर्स जो होते हैं और कमिश्नर कराची का काम ही यही होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो चेक एंड बैलेंस करें। एक प्राइस कंट्रोल एक इदारा है बाकायदा जो इनको देखता है। आप यकीन माने ना माने, करोड़ों रुपए की सैलरीज जा रही हैं, लेकिन बाखुदा अपनी मनमानी लगाई हुई है, अपनी मनमानी। मतलब एक 0 बाज़ार में ये रेट है, 1 बाज़ार में ये रेट है, 2 बाज़ार में ये रेट है। मुझे शर्मिंदगी होती है कि रेट लिस्ट दिखाने के बावजूद ये कहते हैं कि ये रेट लिस्ट तो है, लेकिन इस रेट में मिलेगा नहीं आपको। मतलब आप छोटा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब जो गरीब है ना, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, मैं ये बता दूं आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी महंगाई में कमी आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, रिटेल पे आप जाएं, जो आप टेट्रा पैक का दूध का डब्बा लेते थे वो आपको 160 रुपए मिल रहा था। 6 साल पुरानी बात नहीं करी मैं, भी 6-8 महीने पहले, अब वो 370 रुपए है। तो कहाँ से कमी आ रही है? दूध अगर आप खुला दूध लें तो आप दही की कीमत देख लें, ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से आदाद शुमार की बात हो रही है। देखिए, बात ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ ना चैनल्स तक महदूद रह गए। इनकी जो बातें आवाम को ये सुनाते हैं बहुत अच्छा और आवाम भी सुनती है अच्छा, क्लियर बात। लेकिन जब वो रोड पर उतरती है, दुकानों पर उतरती है और देखती है ना, उसके बाद ये लोग मजाक उड़ाते हैं। आवाम मजाक उड़ाती है लोगों का। मतलब ये कौन सा भंग, कौन सा नशा कर कर ये बोलते हैं कि कराची में, पाकिस्तान में जो है वो कमी आ चुकी है। महंगाई में कमी कहाँ आ चुकी है, मुझे बताएं ना। मुझे तो नहीं पता। बात ये है कि इस वक्त राइट नाउ मैं बहुत ही छोटी बात करूंगा कि एक रिक्शे वाला जानने वाला है, मैंने उससे कल पूछा कि यार बताओ महंगाई में कमी आई है या नहीं आई है। उसने बोला बाखुदा शुजात भाई, एक गरीब अंडा खाया करता था, वो भी आज 35 रुपए का हो गया। 35 रुपए का एक अंडा 35 रुपए का हो गया। जो गरीब पहले खाता था वो अभी नहीं खा रहा। मतलब सर्दियों में आपका दूध जो है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, अभी सर्दियों में भी अंडे कहाँ पहुंचे हुए हैं, गोश्त कहाँ पहुंचा हुआ है। गोश्त तो छोड़ दो, गरीब की बहुत मौत से दूर है, अल्लाह माफ करे। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप ये 6 साल पुरानी बात करते हैं, मैं 2 साल पहले कहूँ तो मेरे ख्याल में 700 रुपए था गाय का गोश्त। बिल्कुल, गाय का गोश्त। और अभी आजकल क्या है? 1000 रुपए किलो। मुझे जहाँ से मिलता है वहाँ 1300 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। तो अब आप देखें कि ये कहाँ से कमी आ रही है। देखें, एक जो है ना वही बात है, फिर मैं कहूँगा कि पुल के इस पार और पुल के उस पार। तो हम पुल के इस पार वाले हैं तो रेट हमारे पास ये हैं, अब पुल के आप उस पार वाले। नहीं, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। कमिश्नर कराची जब एक है, जब डिप्टी कमिश्नर जिला का एक है, तो ये दोहरे मयार क्यों रखे हुए हैं? कौन बोलने वाला है इनको? बाखुदा कोई बोलने को तैयार नहीं है।
آپ سبزی منڈی میں انٹر ہوں, آپ کو ریٹس پتہ چل جائیں گے. وہاں پر جو بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بولتے ہیں بھائی ہم تو سستا دینے کو تیار ہیں, ہم دینے کو تیار ہیں. اب جو ہم سے لے کے جاتا ہے اس کے بعد جو رشوت ٹول فلانا ڈمگانا لگتا ہے اس کے بعد ہمیں پہنچ کے یہ پڑتا ہے. چلو بھائی پڑ گئے, اس کے باوجود بھی +2 ریٹ بنا کر یہ بیچ رہے ہوتے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ چالان کٹ جاتا ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب ایک آواز آتی تھی کہ جناب ڈپٹی کمشنر آ رہا ہے ضلع کا, یا کمشنر آ رہا ہے کراچی آ رہا ہے, مطلب لوگوں کی شٹر بند ہو جاتے تھے. اور اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پتہ کیا ہوتا ہے, یار 5,000 کی جگہ 10,000 چالان بن جائے گا, یا 20,000 کی جگہ 30,000 روپے گھوس دی جائے گی. آپ میرے الفاظ سمجھ رہی ہیں, یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے بات. میں دودھ کی دکان پہ کھڑا ہوں, دودھ لے رہا ہوں, پیچھے پتہ ہے گاڑیاں چیک کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے کلائنٹ اس کا سٹاف گھوم رہا ہے. بولا یار پھر جو ہے آ گئے یار خراب کرنے کے لیے, کیا ہے دینے پڑیں گے پیسے. یہ لائیو دیکھ رہا ہوں میں, اب اندازہ لگا لو کہ تو میں بات کر رہا ہوں, یہ بات کمشنر کراچی کو نہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ نارملی, میں ابھی زیادہ دن پرانی بات نہیں کروں گی, 6 مہینے پرانی بات یہ ہے کہ آپ کچھ علاقوں میں آپ ہیں, تو میں پیسوں کی اس وجہ سے وہ کرتی ہوں کہ اگر کہیں پہ میں وہاں 30 روپے پاؤ اگر آپ کو بینگن مل رہا ہے یا یہ مل رہا ہے, اچانک سے وہ 60 روپے ہو گیا. ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو سستی سبزی ہے نا, میں اس کی بات کر رہی ہوں. جیسے کہ لوکی ہو گئی 30 روپے پاؤ تھی, اب یہ ساری چیزیں ڈبل ہو کے 60 روپے ہو گئے پاؤ. اب آپ اس کو لگا لیں. اب اسی طرح سے بالکل 120 روپے اگر وہ تھی گاجر تھی, تو وہ آپ دیکھیں سردیوں میں گاجر سوغات ہوتی ہے. یا پھر آپ پالک ہو گئی, آپ کو 80 روپے پہ مل جاتی تھی. میں صرف اس لیے تھوڑے سے اعداد و شمار مجھے کبھی یاد نہیں رہتے تھے, لیکن اب میں ذرا گئی ہوں نا تو مجھے چیزوں کا پتہ لگنا شروع کہ یار یہ کیا بکواس ہے. ابھی کل کی بات ہے, میں کسی اس طرف والے علاقے سے آ رہی تھی, تو مجھے وہاں پہ اس نے کہا کہ 175 روپے ٹماٹر 1 کلو. اپنے علاقے میں میں نے 250 روپے لیے. ایسے ہی ہے, 75 روپے زیادہ. تو یہ کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا مجھے؟ یہ تو زیادتی ہے نا. یہ مطلب مجھے ایک بات بتائیں, ہم کوئی اور پیسے ہمیں مل رہے ہیں. پرائس کنٹرولر ایک ادارہ ہے جن کے بڑے بڑے افسران 18 گریڈ کے افسر اور 16 گریڈ کے افسر. اس کی شکایت کہاں کریں؟ اس کا کوئی ادارہ یا کوئی کنزیومر رائٹس کے اوپر جائیں. کتنی شکایت کریں گے, کتنے شکایتی سیل کھل گئے یہاں پر, کیا کیا کھل چکا ہے, کس نے کسی کا کوئی کمپلین پر کام کرا ہے آج تک؟ کیوں مجھے مذاق کر رہی ہیں, کیوں لوگوں کے سامنے مذاق کر رہی ہیں, لوگوں کی ایڑیاں گھس گئی ہیں, شکایتوں کی بات کر رہی ہیں. ان کے پاس بیچاروں کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کو, وہ شکایت کی لائن میں لگیں گے. میں اس وقت بڑا بے بس فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے. میں جب کسی افسر کے کمرے میں بیٹھتا ہوں, اس کے کمرے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا تب بھی چل رہا ہوتا ہے. میں بولتا ہوں اس کے باپ کے پیسوں کا یہ ہے, ہماری عوام کو ٹیکس دیتے ہیں بھائی. اتنی سی بات ہے کہ اس کے اگر افسر بیٹھا بنی اے سی چل رہا ہے تو سوچو, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے بھائی. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کدو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیوں نہیں پڑ رہا؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام کو رگڑ کر دینا ہے بھائی ٹیکس, ہم کیا کر سکتے ہیں. حالانکہ حقیقتاً یہ عوام کے سرونٹ ہے, غلام ہے. خدا کی قسم کتنے اچھے اچھے افسر گزر گئے کہتے کہ بھائی ہم آپ کے سرونٹ ہیں, غلام ہیں ہم آپ کے. آپ کتنا کام کر رہے ہیں, آپ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں تو آپ ان سے نہیں کہتے کہ یہ تھوڑا ہیلپ آؤٹ بھی کریں ایز اے سوشل ورکر؟ آپ کتنا پروویژن دے رہے ہیں, آپ کتنا پرووائڈ کر رہے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کی کمپلینس اب تک پہنچائی ہیں. حقیقت ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں, کچھ افسران ہیں, کچھ پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے جو ہے وہ رشوت میں ملوث تھے, ہم جتنی پہنچا سکتے تھے پہنچائی, اس پر ایکشن بھی ہوا الحمدللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کو نہیں ہلا سکتی, یہ سسٹم بدل نہیں سکتے. ارے بدلنے کی دور کی بات ہے, قانون ہے, ہلا نہیں سکتی. بدلنا دور کی بات ہے, آپ ہلا نہیں سکتی. جو ڈپارٹمنٹ کا افسر اس سسٹم کو ہلائے گا, ہلانے کی بات ہو رہی ہے, وہ سسٹم کا تبادلہ ہو جائے گا, اس افسر کا تبادلہ ہو جائے گا. قانون نے یہ نہیں کہا, قانون کے شقیں اور ہر چیز آپ کو بڑا تھرو پراپر اور پیرالل لے کے چل رہی ہے. وہاں پہ کہیں پہ یہ رشوت خوری یہاں پہ نہیں ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہے. دیکھیں قانون صرف کتابوں تک ہے, سمجھ رہی ہیں آپ؟ قانون صرف کتابوں تک ہے. قانون صرف امیر لوگوں کے لیے ہے, قانون صرف ان لوگوں کے لیے جن کی جیب میں نوٹ ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ہے, ان کے لیے قانون ہے, غریب کے لیے قانون نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آج سے 5 یا 4 سال پہلے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر میں تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال کے دیکھوں تو کیا ہم بہتر حالاتوں میں تھے؟ ہم
یا ان 5 سالوں میں ہم تنزلی کا شکار ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, سیاسی حوالے سے ہو, معاشی حوالے سے ہو, معاشرتی حوالے سے ہو؟ دیکھیں 2007 کے بعد جو ہے ہمارا پاکستان پنپا نہیں ہے. وہ تو بہت آگے کی پرانی بات ہو گئی نا. آپ میں 5 سال بھی کیوں کروں, ہم 4-5 سال پرانی بات میں یہ کہہ رہا ہوں 4-5 سال بھی. آپ نے کہا کہ بدلاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2007 کے بعد پاکستان پنپا ہی نہیں ہے. لیکن جس پہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ جی 6 سال کی کم ترین سطح پہ آئی ہے, میں معاشی, معاشرتی اور میں سیاسی حوالے سے بات کر رہی ہوں, آپ کو لگ رہا ہے کہیں ٹھہرا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جو یہ بیان جاری کر رہا ہے ٹھیک ہے, اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو لے کے چلیں بازاروں میں. میں بات ہی ختم کر رہا ہوں نا اس ٹاپک پر, کہ اس کا ہاتھ پکڑیں اور لے کے چلیں بازاروں میں, ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا کمی آئی ہے, تم خود سن لو اپنے کانوں سے, گناہگار کانوں سے خود سنو. سکتا ہے نا کہ یہ بھی مذاق کر رہے ہیں بات کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ادارے ہیں اور کتنے سارے ادارے ہیں جہاں پہ 10-10 سال ہو گئے تنخواہیں نہیں بڑھی, اور 12-12 سال ہو گئے جس تنخواہ پہ وہ تھے وہ آج تک اسی تنخواہ پہ ہیں. تو اور مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ اس سے آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. آپ اگر اس سطح پہ دیکھیں تو بھی انفلیشن بہت زیادہ آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسے کہوں گا میں مصنوعی مہنگائی. میں بار بار کہوں گا, آپ کا پودینہ منڈی میں ملتا ہے 5 روپے کا, یہاں پر آتے آتے 30 روپے کا ہو گیا ہے. وہ کیسے ہو گیا؟ اسے مصنوعی مہنگائی کہتے ہیں. بھائی چلو ٹھیک ہے, پروفٹ رکھ رہے ہو 15 روپے رکھ لو, 20 کی بیچ دو, 30 روپے کیوں؟ وجہ بتاؤ. 10 مطلب اپنی منمانی نا. اب اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے بار بار کہوں گا, ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, وہ ٹیکسز پر ہماری سیلریز لے رہے ہوتے ہیں, انجوائمنٹ چل رہی ہوتی ہے ان کی, ان کا کام ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس کرنا. لیکن افسوس کے ساتھ اب وہ کام کچھ اور کرنے لگ گئے ہیں. جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, کمشنر کراچی ہے, ان کا کام کچھ اور ہو گیا ہے. وہ ان کا کام نہیں ہے. اب انہوں نے بنا دیا ہے کمیٹی کنٹرول کے, بھائی پرائس کنٹرول کمیٹی, یہ آپ کام دیکھیں گے, جائیں. ٹھیک ہے. ارے وہ بھی کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا. اگر مہنگائی کمی آئی ہے مہنگائی میں تو کیسے آئی ہے مجھے بتائیں. ابھی جو نیا آلو ہے وہ 130 روپے کلو مل رہا ہے, منڈی میں مل رہے گا 60 روپے کلو. اچھا, مہنگائی میں کمی مجھے لگتا ہے صرف آپ نے جو گھر بنا رہے ہیں اسی میں آئی ہے. مطلب اس کو آپ نے اس کو یوں کر کے اور یوں کم کر دیا. دیکھیں اب میں, آپ نے بڑی پیاری بات کہی نا, اب اسی کو میں سیکنڈ کر دوں گا کہ جب ایک عام شہری, ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کچھ کر سکتی ہے, کچھ کرنا چاہتی ہے, تو پھر تو وہ گورنمنٹ ہے, ان کی تو حکومت ہے, ان کے تو ادارے ہیں, ان کے تو ڈپارٹمنٹس ہیں. وہ کیا کیا جو ہے وہ ریلیکسیشن نہیں دے سکتے عوام کو, دے سکتے, دینا نہیں چاہتے. جس دن عوام کو ریلیکسیشن دے دیا, سکون, ان کے پردے کھل گئے, اس کے بعد ان کی سیٹیں کھٹائیاں پڑ جائیں گی. کیوں؟ ان کو تو لوگ پھر سلام کریں گے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, ان کو پتہ چلے گا او مائی گاڈ گھر میں آٹا بھی ہے, بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, شعور مل رہا ہے, دماغ فریش ہو رہا ہے. اب ان کو آئیں گے ادھر, اچھا جی آپ کی پارٹی یہ کرتی ہے, آپ کی جماعت یہ کرتی ہے, آپ کا سیاست اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, آپ کی جو ہے ڈگریاں جعلی ہیں, وہ ادھر آ جائیں گے. مطلب ان کو لگا دیا ہے بجلیوں کی لائنوں کے پیچھے, ان کو لگا دیا ہے پانی کی لائنوں کے پیچھے, ان کو لگا دیا گٹروں کی لائنوں کے پیچھے, ان کو لگا دیا بچوں کے فیسوں کے پمپروں کے پیچھے. وہ بیٹھے ہوئے سکون سے, ان کا دماغ ذرا سا یہاں آ گیا نا, سوری ٹو سے, ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا جو کہ یہ لے کر آنا نہیں چاہتے. اچھا یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے یہ ساری چیزیں, لیکن اپنے تئیں آپ ہی بیچارے عوام جو ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے خرچے نکال رہے ہیں مشکلات میں. ہم نے ابھی خود بھی دیکھا ہے کہ اتنا برا حال ہے, لوگوں کے پاس جو طبقات تھے جن کو کلاس کہا جاتا تھا, ایلیٹ ہو گئی, پھر تھوڑا سا اور نیچے آ گیا, اور لیکن غریب طبقہ, اب تو جو مڈل کلاس طبقہ بیچ سے تو ختم ہی ہو گیا, وہ غربت کے اندھیرے میں آ گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت امیر ہوتا تھا, ایک مڈل کلاس ایک چیز ہوا کرتی تھی, وہ تو ہے, اور ایک غریب ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب مڈل کلاس تو واقعی تباہ و برباد ہو چکا ہے. صرف جو انجوائے کر رہے ہیں نا وہ دو لوگ کر رہے ہیں, ایک غریب ایک امیر. امیر کو ضرورت نہیں ہے, غریب مانگ انجوائے کر رہا ہے. تو بیچارہ مڈل کلاس جو ہے نا, مڈل کلاس وہ تباہ ہو چکا ہے, وہ تباہ ہو چکا ہے. لیکن آپ نے دیکھا جو غریب ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, جس کو جو ہمارا یہ کلچر ہوتا ہے, جو ہمارے ہاؤس ہیلپ ہے, ان کے بچے پڑھ بھی جاتے ہیں اور ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے. جن گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا درد دل رکھتے ہیں کہ بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا مڈل کلاس ہے نا, یہ بیچارہ غربت کی اس لکیر پہ آ گیا جہاں پہ نہ وہ ابھر سکتا نہ وہ گر سکتا. آپ نے جب بات کری, میں اس وقت ریکویسٹ کروں گا, جو بات ہو رہی ہے کمشنر کراچی صاحب آپ سے اور ان تمام انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, کہ اس وقت پلوں کے نیچے جو گداگر بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی فیملیز کو بٹھا دیا ہے,
ان کو وہاں پہ ننگے بچے چھوڑ دیے ہیں, انہوں نے وہاں پر بزنس سٹارٹ کر دیے ہیں, وہاں منشیات چل رہی ہے, وہاں پر تمام غلط کام ہو رہے ہیں, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جب ایک عام آدمی کو نظر آ رہے تو اعلیٰ حکام یا پھر آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس کو نظر نہیں آتا, سب نظر آ رہا ہے. باخدا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں ان تمام ڈپارٹمنٹ سے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام پلوں کے نیچے جو ہے وہ آپ کا یہ کراچی کا بیٹا ان تمام پلوں کے نیچے جو جتنے بھی گداگر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لی ہے, ان کو فوری طور پر جو ہے ہم لوگ جو ہے ریموو کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ, ڈپارٹمنٹ کھڑا نہیں ہوتا نہ کھڑا ہو, ہم کھڑے ہوں گے. وہ حق کھا رہے ہیں. کون سا جادو ہے آپ کے پاس جو آپ کریں گے؟ ایک عام شہری کی پاور آپ نہیں جانتی, آپ عوام کی پاور نہیں جانتی. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ ایک وقت پر عوام اگر کام کرنے نکل رہی ہے, جاب پر جا رہی ہے, تو روڈ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. سوچو اپنے حق کے لیے نکلے گی تو پورا پاکستان کا پہیہ جام کر دے گی. بالکل صحیح آپ نے کہا, سمجھی میری بات. آپ نے کیا سوچے جب آپ سوچ سکتے ہیں تو اعلیٰ حکام یا پھر وہ جو میں تو جتنے بھی یہ مانگنے والے ہوتے ہیں یا پھر جو نشئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی انکروچمنٹ ہی کہتی ہوں, ان کی صفائی کرنی چاہیے, ان کو ہٹانا چاہیے, یا ان کو اگر یہ ہوم لیس لوگ ہیں تو ان کے جگہ اور ان کو کچی آبادیاں دینی چاہیے تاکہ وہاں جا کے رہیں. دیکھیں دینے کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی دیکھیں انسان ہے, ہم منع نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس, وہاں پر وہ گندگی مچا رہے ہیں. مطلب یہ شہر, میں بات کر رہا ہوں, آپ سراب گوٹ سے شروع ہو, سراب گوٹ سے شروع کرو ڈاکخانے تک آپ آ جائیں. ارے مطلب ایک مین شہر کے بیچ میں تم نے جھگیاں ڈالی ہوئی ہیں, کون پوچھنے والا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو سیاسی شیلٹر ہے, وہاں پر آپ کا جو ہے جرائم کا اڈا بنتا جا رہا ہے. دیکھیں جرائم جنم لے رہا ہے وہاں پر, منشیات کھلی عام بک رہی ہے وہاں پر. اب وہی لوگ وہاں پر ریڈیاں لگا رہے ہیں, بزنس سٹارٹ ہو رہے ہیں. مطلب ہم سے زیادہ آپ سے زیادہ وہ نوٹ کما رہا ہے ڈیلی کے, اور گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے, مجھے اس کا جواب دو. میں اس پہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. بہت شکریہ شجاعت برنی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات پھر ہم وہی کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. جب آپ صرف مہنگائی کی بات کریں تو غربت کی لکیریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ کون کس وقت کہاں پہ تھا اور آج کس چکی میں پس رہا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن آج پروگرام کا اب تک کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.